نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالنجوم والنياحة رواہ مسلم۔ حضرات، مسلم شریف کے حوالے سے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چار ایسی خصلتیں ہیں کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ نہیں سکیں گے، چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تیار نہیں ہوں گے چھوڑنے کے لیے۔ آخر وہ کون سی چار خصلتیں ہیں جو دور جہالت سے لے کر ابھی تک اسلام میں رائج ہے؟ لوگ چھوڑنے کی تلقین کرتے ہیں، علماء چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ چھوڑ نہیں پاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہوں گے، میری امت میں چار کام ایسے ہوں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترکونہن، اس کو وہ ترک کرنے کے لیے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام ان چار چیزوں میں سے نمبر 1 پر بیان فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب نسب کی بنیاد پر فخر کرنا، حسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر فخر کرنا۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے آپ کے علاقے میں، گاؤں سماج میں، تقریباً دنیا کے ہر حصے میں اس طرح کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں کہ آدمی اپنی قومیت پر یا آدمی اپنے احساب پر، حسب و نسب پر فخر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، حسب و نسب جو ہے، نسب کا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر طعنہ زنی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، برا بھلا کہنا، یہ اس امت کے اندر خامی اور خرابی اور برائی رہے گی اور یہ قوم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام کی حدیث وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، کہ نسب میں طعنہ زنی کرنا۔ اور نمبر 3 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ فِي النُّجُومِ، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا۔ آج بھی اہل ایمان مسلمانوں میں، مومنوں میں کئی لوگ ہیں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، حالانکہ بارش اللہ کا حکم ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے اور جہاں کا حکم ہوتا ہے، میکائیل علیہ السلام بادلوں کو گھیرتے گھارتے وہاں پر پہنچاتے ہیں اور بارش نازل فرماتے ہیں۔ بہرحال تو اسلام کے اندر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ جو ہے بارش طلب کریں، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالنِّيَاحَةُ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ جو آدمی نوحہ اور ماتم کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ نوحہ اور ماتم آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امور زمانے جاہلیت کے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے موت کے اوپر نوحہ کرتا تھا، یا پھر جب کوئی کسی کا انتقال کرتا تھا تو اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، چہرے نوچتے تھے، گریبان چاک کرتے تھے، جسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی بہت ساری جگہوں میں مسلمانوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ 4 خصلتیں ہیں
کہ ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یاد کر لیجئے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسب النسب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا نہیں چاہیے، اسی طرح کسی کو اس کا نسب لے کر طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال معلوم نہیں کرنا چاہیے، یا ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے موت کے بعد اس کے اوپر اس طرح نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ اس روایت کے راوی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا ہل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے ساتھیو، میرے جانثار دوستو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں کیا کہا تمہارے رب نے؟ صحابہ کرام بیک زبان ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض مومن کفر کی حالت میں اور بعض ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں، یعنی جو رات گزری ہے، اس رات کے گزرنے میں یہ اہل ایمان جو یہاں پر موجود ہیں، یہ صحابہ کرام ایمان والے جو نبی کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی اور بعض نے مومن کے اسلام کی حالت میں جو ہے صبح کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي۔ جس رات نبی علیہ السلام حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے، اس رات بارش ہوئی تھی، تو اس بارش کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کی رحمت ہے جو مومنوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وہ تو مومن ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا اور کافر کی حالت میں انہوں نے صبح کی۔ تو میرے دوستو، کتنی جو ہے ایمان کے اندر کتنی باریک بین ہے، جو ہے باریک بینی کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ عقیدے میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ آئے۔ مومن کا عقیدہ ہر حال میں، ایمان والوں کا عقیدہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بات کسی انسان کی زبان سے نکل جائے جس میں اللہ کی ناشکری ہو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہی شرک ہو جاتا ہے، شرک اصغر میں شمار ہو گیا کہ اللہ رب العالمین بارش نازل کرنے والا ہے اور اللہ کے فضل سے بارش ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ کفر کی حالت میں صبح ہوئی اس کی، یعنی اس کا ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، آج سے ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا آپ کا ہر عمل، ہر کام، ہر خواہش، ہر کوشش اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہو، اور ہم ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر ان چیزوں کو منتقل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا۔ کفر کی حالت میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے، پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی از حد ضروری ہے، لازم ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہم کو آپ کو نہ تو قرآن کا علم ہے، نہ حدیثوں کا علم ہے، نہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، آج کے اس دور میں اہل ایمان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ایمان خراب کرنے والے جو ہے ایمان کو خراب اور برباد کرنے والے عملوں کو وہ جانے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچ کر نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق